अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सिड वॉइस। मोअज़्ज़िज़ सामीन, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि इस मुबारक दिन जुम्मतुल मुबारक के सदके आप सबकी तकलीफों और परेशानियों को अल्लाह दूर करे। चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी हमारे एक कजन की सच्ची आप बीती है। वो कहते हैं ये उन दिनों की कहानी है जब उन लोगों ने मरी जाने का प्रोग्राम बनाया। तो चलिए आपको ये कहानी उन्हीं की ज़बानी सुनाते हैं। मेरा नाम मेहरान है और ये उन दिनों की बात है जब मैं और मेरे दोस्त मरी जाने के लिए बेचैन थे। इन दिनों गर्मी ने अपना जोर काफी पकड़ रखा था और हम लोग काफी दिनों से ये प्रोग्राम बना रहे थे कि मरी जाकर मौसम को एंजॉय करेंगे। और फिर उस दिन रेस्टोरेंट में काफी पीते हुए हम तीनों ने मरी जाने का प्रोग्राम बना लिया। हमारा एक दोस्त अली, जो कि हमारा जिगरी यार था, हमने सोचा कि इस प्रोग्राम में उसको भी शामिल किया जाए, इसलिए हमने अली को कॉल की और उसने भी झटपट जाने के लिए हामी भर ली। कुछ ही देर में अली बोतल के जिन की तरह हाजिर हो गया। हालांकि उसका घर यहाँ से 30 मिनट की मुसाफत पर था। खैर, हमने ये अपना वहम समझा। उसके कंधे पर मौजूद सफरी बैग देखकर हमने बहुत मजाक उड़ाया कि यार 1 घंटे का सफर है पिंडी से मरी का, अभी सुबह के 11 बजे हैं और हम शाम तक लौट आएंगे। मगर वो हमारी बातों को कमाल ज़र्फ से नजरअंदाज कर गया और बोला कि मौसम की क्या खबर कि कब बदल जाए। खैर, हम चारों मरी की तरफ रवाना हो गए। अतराफ में फैले खूबसूरत पहाड़ और उसकी चोटियों पर चमकती चांदनी सी बर्फ हमें अपनी जानिब बुला रही थी। लंबे लंबे तनावर दरख्तों ने हमारा इस्तकबाल किया। अचानक ही मौसम ने करवट बदल ली और मूसलाधार बारिश बरसने लगी। बारिश के साथ साथ हल्की हल्की बर्फबारी भी शुरू हो गई। ऐसे लगता था जैसे कुदरत ने सारा हुस्न यहीं बखेर दिया है। कभी बारिश रुक जाती और कभी बरसने लगती। हम तो इस मौसम से काफी लुत्फानंदोज हो रहे थे। वहां पर आए हुए अक्सर लोग तस्वीरें और वीडियोस बना रहे थे। हमने भी अपने मोबाइल खोले और इन दिलकश मनाजिर को कैद करने लगे। ऊंचे नीचे पहाड़ों पर चढ़ते घूमते फिरते हमें काफी टाइम हो गया और हमें इस बात का एहसास ही ना हुआ कि रात गहरी हो चुकी है और मौसम भी खराब था। इसलिए हमने सोचा कि रात यहीं माल रोड पर बसर की जाए। माल रोड की रौनकें अरूज पर थी। हमने माल रोड पर वाक़े एक होटल में ही कमरा बुक करवा लिया। ये पहाड़ की चोटी पर बना हुआ एक पुराना होटल था। कमरे में आते ही हम चारों बेड पर दराज हो गए। अचानक मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि कमरे की लाइट जल रही थी। मैंने सर घुमाकर देखा तो वो तीनों एक दूसरे पर टांगे रखे सो रहे थे। मैं सोचने लगा कि लाइट तो मैंने अपने हाथ से बंद की थी, फिर ये कैसे खुद ब खुद ऑन हो गई। मैंने दिल में सोचा और ख्याल किया कि शायद इनमें से कोई जागा होगा और उसने लाइट जलाई होगी। मैं सर झटकता लाइट बंद करने की गर्ज से जैसे ही उठा तो मुझे अपने कंधे पर बोझ महसूस होने लगा। मैंने नजरी टेढ़ी करके देखा तो अली, जो मेरे साथ सोया था, उसका बाजू मेरे कंधे पर आ रहा था। शायद वो नींद में था। मैंने एहतियात से उसका सर और बाजू तकिए पर मुंतकिल किया और लाइट बुझाने के लिए बोर्ड की तरफ बढ़ा। अभी मैं बोर्ड की तरफ बढ़ता ही कि अचानक घुंघरूओं की तेज तेज आवाज ने मुझे चौंका दिया। मेरा दिल जोर जोर से धक धक करने लगा। ऐसा लगता था जैसे बहुत सारी डांस करने वाली औरतें एक साथ डांस कर रही हैं। मैं खौफ के मारे उल्टे कदमों वापस कंबल में आकर दुबक गया। मेरे साथ अली सो रहा था। ये एक गहरी स्याह और सर्द रात थी। ऊपर से घुंघरूओं की छन छन की आवाजें करीब से करीब तर होती जा रही थी। मैंने अपना सर अली के सीने में छुपा लिया और उसके साथ लिपट गया। वो एकदम आंखें मलता उठ बैठा और मुझे पसीने में शराबोर देखकर हैरान होने लगा। यार क्या हुआ? इतना क्यों डर रहे हो? और तुम्हें इतना पसीना क्यों आया हुआ है? वो मुझसे पूछने लगा। मैंने कप कपाते हुए मुंह पर उंगली रखी और इशारे से उसे घुंघरूओं की आवाज की तरफ मुतवज्जो किया। वो हंसते हुए बोला, अरे बुज़दिल इंसान, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही। वो कंबल हटाता हुआ उठ खड़ा हुआ और मुझसे बोला,
کہ میں ابھی دروازہ کھول کر دیکھتا ہوں کہ آخر کیا ہے۔ میں نے اس کے بڑے ہاتھ پیر جوڑے مگر وہ دروازہ کھول کر باہر چلا گیا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا ایک سرد ہوا کا جھونکا میری کپ کپی میں اضافہ کر گیا۔ میرا سانس آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ میں حیران تھا کہ اتنی سردی میں علی آخر دروازہ کھول کر کہاں جا رہا ہے۔ میں نے جلدی جلدی آصف اور کامران کو جھنجھوڑا مگر وہ تو ایسے لگتا تھا جیسے بھنگ پی کر ہی سو گئے ہوں۔ تبھی کمرے کی لائٹ خود بخود جلنے اور بجھنے لگی۔ میری تو جیسے چیخیں نکل گئی اور لائٹس کے بٹن آن آف ہونے لگے۔ مجھے اس وقت جتنی قرآنی آیات یاد تھی میں سارے ہی پڑھنے کی کوشش کرنے لگا اور قرآنی آیات پڑھتے پڑھتے میں بار بار ان کو بھول رہا تھا۔ میری چیخوں کا یہ فائدہ ہوا کہ وہ دونوں بے سود پڑے ہوئے اٹھ بیٹھے اور اب اچھل اچھل کر ہکلاتے ہوئے مجھ سے پوچھ رہے تھے کیا کیا ہوا؟ میں نے آصف کے ساتھ لپیٹتے ہوئے کہا علی علی کہاں ہے؟ باقی لفظ میری چیخوں میں ہی دب کر رہ گئے۔ کمرے کی جلتی بجھتی لائٹ عجیب عجیب سے ہیولے بنا رہی تھی۔ میں حیران تھا کہ اس کمرے میں آخر ایسا کون سا سایہ ہے جو ہمیں ڈرا رہا ہے اور ہم سے کیا چاہتا ہے۔ نہ جانے اس وقت مجھ میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی اور میں زور سے چیخا کون ہو تم اور ہم سے کیا چاہتے ہو؟ پورے کمرے میں خاموشی چھا گئی اور لائٹیں آن آف ہونا بھی بند ہو گئی۔ میں اور میرے دوست ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے تھے۔ ہم لوگوں نے قرآنی آیات کا ورد جاری رکھا۔ اچانک ہی ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ کمرے کی لائٹ جو ہیلو بنا رہی ہے وہ ہمیں اپنی طرف بڑھتے محسوس ہو رہے ہیں۔ آصف تو جلتو جلالتو کا ورد کرتا مجھ سے لپٹا ہوا تھا اور ہم خوف سے تھر تھر کانپ رہے تھے۔ میں حیران تھا کہ علی نہ جانے کہاں چلا گیا ہے۔ مجھے اس بات کی فکر ہو رہی تھی کہ جو جن اور سایہ ہمیں کمرے میں اتنا پریشان کر رہا ہے نہ جانے باہر اس کے ساتھ کچھ برا نہ ہو گیا ہو۔ اگر کوئی اس وقت ہم کڑیل نوجوانوں کو اس حالت میں دیکھ لیتا تو یقیناً ہماری ہمت کو 21 توپوں کی سلامی دیتا۔ اللہ اللہ کر کے وہ رات بیتی۔ صبح ہوتے ہی ہم نے واپسی کا ارادہ کیا۔ اچانک ہی میری نظر پردے کے اوپر گئی۔ ہم تینوں نے چونک کر خوفزدہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کمرے میں لگی اکلوتی کھڑکی بار بار ہل رہی تھی۔ اس کا فائدہ یہ تھا کہ آپ کمرے میں کھڑے ہو کر مال روڈ کی رونقیں سکون سے دیکھ سکتے ہیں۔ مگر جو رات ہمارے ساتھ گزری تھی اس وقت ہماری حالت کافی مختلف تھی۔ ہم تینوں سوچ رہے تھے کہ آیا کمرے کی کھڑکی کس نے کھولی۔ ایسا لگتا تھا جیسے ہمارا دل پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا کیونکہ ہم تینوں میں سے کسی نے بھی کمرے کی کھڑکی نہ کھولی تھی۔ خوف سے ہمارے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ اوپر سے گاہے بگاہے سر پٹکتی کھڑکی اور پردے کی پھڑ پھڑاہٹ نے ساری کسر نکال دی تھی۔ ہم پتھر کے بت بنے اپنی اپنی جگہ ساکت کھڑے تھے۔ تب آصف نے ہمت کر کے کہا چلو چلیں، ابھی ہم نے علی کا بھی پتہ کرنا ہے کہ وہ رات سے کہاں غائب ہے۔ ابھی ہم دروازے کی طرف بڑھے ہی تھے تبھی میرے موبائل کی گھنٹی بجی اور علی کالنگ دیکھ کر میں نے بے تابی سے فون اٹھایا۔ میں پہلے ہی علی کی وجہ سے کافی پریشان ہو رہا تھا۔ یار تم کہاں ہو؟ میں نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ اچانک ہی وہ بولا سوری یار میں کل نہیں آ سکا، اصل میں کل میرے ابو کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ اس کی یہ بات سنتے ہی موبائل میرے ہاتھ سے نیچے جا گرا۔ میرے دماغ میں چکر چلنے لگے اور مجھے اپنے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ دوسری طرف وہ ہیلو ہیلو کر رہا تھا۔ میری ٹانگوں نے مزید میرا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میری آنکھیں بند ہو رہی ہیں۔ تب بھی دھندلی نظروں سے میں نے دروازے کے بیچوں بیچ کھڑے مسکراتے ہوئے علی کو دیکھا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ہسپتال کے ایک کمرے میں پایا اور میرے دوست میرے اوپر جھکے ہوئے تھے۔ یار آنکھیں کھولو پلیز، تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ وہ دونوں میرے لیے کافی پریشان تھے۔ میں آہستہ آہستہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ تب ہی وہ دونوں بولے کہ رات سے علی کا کوئی پتہ نہیں۔ ہم نے اسے ہر جگہ ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن ہم نہیں جانتے کہ وہ اس وقت کہاں ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تب ہی میں نے اپنے ساتھ گزرا ہوا تمام واقعہ ان دونوں کو سنایا۔ میری یہ بات سن کر وہ دونوں خوف سے کانپنے لگے۔
کہ اگر علی گھر پر ہے تو ہمارے ساتھ رات کس نے گزاری تھی؟ ہم تو اس کے ساتھ ایک ہی بستر پر سوئے تھے۔ میں جان چکا تھا کہ جو ہمارے ساتھ رات کو آیا تھا وہ کوئی جن تھا۔ نہ جانے وہ ہم تینوں سے کیا چاہتا تھا۔ اس نے ہمیں ڈرایا دھمکایا ضرور، لیکن ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ اس واقعے کو آج 14 سال گزر چکے ہیں، لیکن میں آج بھی جب اس بات کو یاد کرتا ہوں تو خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس رات اگر وہ جن ہمیں کوئی نقصان پہنچا دیتا تو آج شاید ہم لوگ زندہ نہ ہوتے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سچی آپ بیتی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ایسی کہانیاں روزانہ سننا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل سڈ وائس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ یہاں آپ کو سچی آپ بیتیاں روز سننے کو ملیں گی۔ میں انشاءاللہ ایک نئی کہانی کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔